السلام علیکم عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں ہم مضمون تحریر کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تفہیم عبارات کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور نمبر 3 ہم اعراب کے بارے میں سیکھیں گے کہ الفاظ پر اعراب کیسے لگائے جاتے ہیں اور ان کا تلفظ کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ تو آئیے لیکچر کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مضمون کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ تو بیٹا مضمون کسی مقررہ موضوع، آپ مقررہ موضوع بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اسے مخصوص عنوان بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کسی مخصوص عنوان یا مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، احساسات، تاثرات، آپ کے ذاتی مشاہدات کو تحریری طور پر اظہار کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ پھر توجہ سے سنیے بیٹا، کسی مخصوص عنوان پر یا پھر کسی مقررہ موضوع پر ہم اپنے ذاتی خیالات، احساسات، جذبات یا مشاہدات کا جو تحریری بیان کرتے ہیں اسے مضمون کہتے ہیں۔ اس میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی، اس لیے ہر قسم کے موضوعات پر بے شمار مضامین لکھے جاتے ہیں۔ آئیے بیٹا اب دیکھتے ہیں کہ مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مضمون میں موضوع کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو ہمارا عنوان ہوتا ہے بیٹا، اس کا تعارف کرواتے ہیں، اس کی پہچان کرواتے ہیں، یہ کیوں ہے، کیسے ہے، اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس طرح سے اس کا تعارف کرواتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف میں بیٹا ہم جو ہے ہم اس کی اس عنوان کی یا اس موضوع کی خوبیاں، خامیاں، فائدے، نقصانات، اچھائیاں، برائیاں دلائل کے ساتھ پیش کرتے ہیں مختلف پیراگراف کی صورت میں۔ یہ ہے مضمون کا دوسرا حصہ۔ اور مضمون کا آخری جو حصہ ہوتا ہے بیٹا، اس میں ہم اپنا نتیجہ جو ہوتا ہے بیٹا وہ تحریر کرتے ہیں، یعنی کہ آپ نے جو مضمون لکھا ہے اس کی خوبیاں، خامیاں، اچھائیاں، برائیاں، فائدے، نقصانات سب تفصیلاً بیان کر دیے ہیں۔ اب آپ کا اپنا ذاتی مشاہدہ کیا ہے یا آپ کا اپنا ذہن کیا کہتا ہے، اس میں اچھائی کیا ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کی برائی کیا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، آپ اپنے ذاتی مشاہدات کو آپ نتیجے کی صورت میں لاسٹ پیراگراف میں لکھتے ہیں۔ تو اس صورت میں مضمون کے 3 حصے بن جاتے ہیں۔ پھر سنیے بیٹا، سب سے پہلے حصے کو ہم ابتدا کہتے ہیں، آپ اسے تمہید بھی کہہ سکتے ہیں، تعارف بھی کہہ سکتے ہیں، تینوں میں سے کچھ بھی کہہ لیں آپ۔ اس کے بعد نفس مضمون ہوتا ہے۔ نفس مضمون میں ہم اس عنوان کی، اس موضوع کی خوبیاں، خامیاں، اچھائی، برائی، فائدے، نقصانات دلائل کے ساتھ تحریر کرتے ہیں، اور آخر میں نتیجہ بحث تحریر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے بیٹا ایک اچھے مضمون کی خوبیاں۔ چند ایک خوبیاں اس میں اور بھی پائی جاتی ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں اور کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ آئیے بیٹا دیکھتے ہیں کہ مضامین میں اور کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور انہیں کیسے تحریر کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے بیٹا جب بھی آپ مضمون تحریر کرنے لگیں تو پہلے تو اس کے بارے میں اچھی طرح سے سوچ لیجئے، تفکر کر لیجئے، اپنے خیالات میں اس کے بارے میں اچھی طرح سے تخیل جما لیجئے، اور اس کے بعد بیٹا اس عنوان کے بارے میں اپنی تمام معلومات کو ایک کاغذ پر آپ تحریر کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے ان معلومات کو بیٹا بڑے اچھے انداز سے آپ نے اس کو ترتیب لگا لینا ہے۔ بیٹا ترتیب لگانا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ اس کی ایک موضوع اور مناسب ترتیب نہیں لگائیں گے، مضمون میں تاثر قائم نہیں ہوگا، اور نہ ہی جملوں میں ربط پیدا ہوگا اور نہ ہی پیراگراف میں، اور اگر ان میں ربط نہ ہو تو پھر ان کا تاثر بھی زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ مضمون تحریر کریں تو موضوع کے مطابق
آپ کچھ اشعار بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اشعار ایڈ کر سکتے ہیں، آپ اس میں کوڈنگ کر سکتے ہیں، قرآن کی آیات کو اور احادیث مبارکہ کو، اقوال زرعی کو، بزرگوں کے یا بڑوں کے اقوال کو اس میں کوڈنگ کر سکتے ہیں، اس سے اس میں تاثر مزید مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا جی آپ کا جو مضمون ہے وہ خوش خط ہونا چاہیے، اور اس میں املا کی غلطیاں بالکل نہیں ہونی چاہیے، ان چیزوں کا اپنے بڑا خیال رکھنا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں بیٹا مضمون کی کتنی قسمیں ہیں، تو آپ یہاں پہ دیکھیے بیٹا مضمون کی بے شمار قسمیں ہیں۔ یہ مضمون جو ہوتے ہیں وہ ادبی مضمون بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ بھی شعراء کے لطائف ہو گئے، اور اسی طرح سے اخلاقی مضامین بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ انصاف ہے، رحم ہے، اور سچائی ہے، نیکی ہے۔ معاشرتی مضامین ہوتے ہیں، جیسے اتفاق ہے، گداگری، رسم و رواج ہے۔ سوانح عمری کے بھی مضامین ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں بیٹا قائد اعظم ہے، علامہ اقبال ہے، یہ سوانح عمری کے ہیں۔ کہ بس سیاسی مضامین بھی ہوتے ہیں جمہوریت یا عامریت کے بارے میں۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مضامین کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال بیٹا جب بھی آپ مضمون تحریر کیجئے تو مضمون سب سے پہلے بیٹا جو بھی معلومات ہیں ان کو ترتیب دیجئے، اور پھر آپ نے اس کا تعارف کرنا ہے، اس کی تمہید باندھنی ہے، اور اس کے بعد بیٹا آپ نے تعارف و تمہید کے بعد آپ نے جو ہے اس کی اچھائیاں نیکسٹ پیراگراف میں اپنے اس کی اچھائیاں، خوبیاں، برائیاں، فائدے، نقصانات تفصیلاً بیان کرنے ہیں، اور آخر میں نتیجہ بحث آپ نے تحریر کرنا ہے۔ اور بھی تمام خوبیاں میں نے آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح مضمون تحریر کرنا آ گیا ہوگا، اور آپ ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال بھی رکھیں گے۔ 10th کلاس میں بیٹا مضمون بورڈ کے پیپر میں 15 نمبر کا آتا ہے، تو کم از کم اس کی لینتھ جو ہے وہ 5 صفحات یا 5 پیجز کی لازمی ہونی چاہیے۔ تو 5 پیجز کی ہوگی تو انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ آپ کو اگر آپ نے اچھے اور عمدہ انداز میں تحریر کیا ہے، جو باتیں میں نے آپ بتائی ہیں ان کا آپ خیال رکھتے ہیں، ذہن نشین رکھتے ہیں، اس کے مطابق مضمون تحریر کرتے ہیں، تو بڑی امید ہے کہ آپ کو 15 میں سے 14 تک مارکس بڑی آسانی سے مل جائیں گے۔ آئیے بیٹا ہم لیکچر کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور اب ہم سیکھیں گے تفہیم عبارات کے بارے میں۔ بیٹا تفہیم کا لفظی مطلب ہوتا ہے سمجھنا، تو تفہیم عبارت کہتے ہیں بیٹا کسی لکھی ہوئی تحریر کو سمجھنا، اسے ہم کہتے ہیں تفہیم عبارت۔ دیکھیے بیٹا آپ کوئی کہانی پڑھیے، کوئی مضمون پڑھیے، یا کوئی ڈرامہ یا فلم دیکھیے، یا کوئی آپ کو کوئی کہانی سنائے، کوئی واقعہ سنائے، جب آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ ہو بہو ویسے ہی یا لفظ بہ لفظ یا حرف بہ حرف ویسے نہیں سنائیں گے، بلکہ آپ اپنے الفاظ میں، اپنے پیرائے میں اسے سمجھائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو رٹا نہیں لگایا تھا، ان چیزوں کو یاد نہیں کیا تھا، بلکہ آپ نے ان چیزوں کو سمجھا تھا، اور سمجھنے کے بعد جو آپ نے اپنی قابلیت کے مطابق سمجھا اسے اپنے انداز کے مطابق آپ نے بیان کر دیا۔ اسے کہتے ہیں بیٹا تفہیم عبارت۔ تفہیم عبارت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس عمل سے کیا ہوتا ہے بیٹا، ایک تو ذہنی قابلیت بڑھتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، ذہنی قابلیت بڑھتی ہے، اور تو اس عمل سے ذہنی قابلیت بڑھتی ہے اور لکھنا آتا ہے، دوسرے کی بات سمجھ کر اس سے اچھے طریقے پر سمجھانے کی قابلیت انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو یہ مشق کرتے رہنا چاہیے تاکہ علمی لیاقت میں اضافہ ہو اور ادب سمجھنے کی خودآگاہ صلاحیت بڑھتی رہے۔ آپ کی قابلیت سے واقف ہوں، لوگ آپ کی قابلیت سے واقف ہوں، اور آپ اچھے انداز میں جواب لکھ کر اپنے ممتحن کو مطمئن کر سکیں۔ آئیے بیٹا یہ پہلی تفہیم عبارت دیکھتے ہیں۔ دیکھیے بیٹا پہلا سوال ہے، پنجاب کی حدود
غزنی تک پھیلی ہوئی تھیں کس زمانے میں؟ تو آپ لکھیں گے راجہ جے پال کے زمانے میں غزنی کی حدود پنجاب کی حدود غزنی تک پھیلی ہوئی تھیں۔ دوسرا سوال دیکھیے بیٹا، جے پال کون تھا اور سبکتگین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو ہم لکھیں گے کہ جے پال پنجاب کا ہندو راجا تھا۔ اس وقت پنجاب کی سرحد غزنی تک پھیلی ہوئی تھی اور سبکتگین ایک مسلمان بادشاہ تھا، غزنی کا بادشاہ تھا جو کہ پنجاب کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ تیسرا سوال دیکھیے بیٹا، وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، کون برف میں رہنے کے عادی تھے؟ دیکھیے بیٹا، یہ تفہیم عبارت ہے۔ اب اس کا جواب آپ نے عبارت کو پڑھنا ہے اور سمجھ کر آپ نے اپنے انداز میں بیان کرنا ہے۔ جیسے آپ لکھیں گے کہ سبکتگین اور اس کی فوج غزنی کے رہنے والے تھے اور غزنی کا علاقہ ٹھنڈا تھا اور وہاں اکثر و بیشتر برف باری ہوتی رہتی تھی، اس وجہ سے وہ برف میں یا ٹھنڈے علاقے میں ٹھنڈے موسم میں رہنے کے عادی تھے۔ ان کے جسم اس موسم سے موافقت رکھتے تھے، تو گویا کہ وہ برف کے کیڑے تھے، تو اچانک برف باری کی وجہ سے انہیں کچھ نہ ہوا۔ اس کے بعد دیکھیے وہاں رضائی کا گزارا کیوں نہیں تھا؟ تو وہاں رضائی کا گزارا اس وجہ سے نہیں تھا کہ رضائی ایک حد تک سردی کو روک سکتی تھی، لیکن اچانک برف باری وہ بھی اتنی شدید، اس وجہ سے رضائی جو تھی وہ برف کی ٹھنڈک کو روکنے کے قابل نہیں تھی۔ دوسرے وہ لوگ جو تھے راجہ جے پال کے جو سپاہی تھے وہ ایک پنجاب کے گرم علاقوں کے رہنے والے تھے، ان کے جسم جو تھے اس قدر سخت سردی کو برداشت کرنے کے قابل نہ تھے۔ اس کے بعد دیکھیے جے پال اور سبکتگین میں جنگ کیوں نہ ہوئی؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے کہ اچانک برف باری کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان جنگ نہ ہو سکی۔ جے پال کے اکثر سپاہی جو تھے وہ سخت سردی کی وجہ سے یا تو مر گئے یا ان کے جسم کے اعضاء بیکار ہو گئے۔ تو آپ نے دیکھا بیٹا ان تمام جوابات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، یہ سب کے ساتھ تفہیم عبارات ہے۔ عبارت کو میں نے پڑھا، سمجھا اور اپنے انداز میں جوابات کو تحریر کر دیا۔ آگے دیکھیے بیٹا اگلی تفہیم عبارت دیکھتے ہیں ہم۔ جی بیٹا یہ دیکھیے نیکسٹ، اس میں ہے علامہ اقبال نے مکتوب الیہ سے کیا کہا؟ تو بیٹا ایک خط لکھنے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کاتب، اور جس کے نام خط لکھا جائے اسے کہتے ہیں مکتوب الیہ۔ تو علامہ اقبال نے جس کو خط لکھ رہے ہیں انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ مسٹر نعیم الحق صاحب، یہ آپ اوپر پڑھ سکتے ہیں، مسٹر نعیم الحق صاحب جو ہیں بیٹا یہ ایک وکیل ہیں اور یہ کشمیر کمیٹی کی طرف سے وہاں پہ جو مقدمات ہیں کشمیر میں ان کی پیروی کر رہے ہیں، اور علامہ اقبال کشمیر کمیٹی کے صدر ہیں۔ تو وہ مکتوب الیہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مسٹر نعیم الحق صاحب سے فرما دیجئے کہ سری نگر کشمیر کا دارالخلافہ ہے اور جتنے بھی اخراجات وہاں پر ہوں گے ان کے رہائش کے، کھانے پینے کے، مقدمات کے، وہ سب انہیں اپنی جیب سے ہی ادا کرنا پڑیں گے، کیونکہ کشمیر کمیٹی کے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے ان کے لیے دعا بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اگلا سوال دیکھیے بیٹا سفر خرچ سے کیا مراد ہے؟ تو سفر خرچ میں بیٹا 3 چیزیں آتی ہیں، نمبر 1 رہائش، نمبر 2 آنے جانے کا خرچہ اور نمبر 3 کھانے پینے کا خرچہ۔ اس کے بعد دیکھیے اس پیراگراف کا عنوان تحریر کیجئے۔ تو پیراگراف کا عنوان ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پیراگراف کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، وہی اس کا عنوان ہوتا ہے بیٹا۔ تو اس کا عنوان ہوگا علامہ اقبال اور کشمیر کمیٹی۔ اس کے بعد بیٹا آپ دیکھیے سید نعیم الحق وکیل ہیں، انہیں سری نگر کیوں بلایا گیا ہے؟ تو آپ لکھیں گے کہ انہیں کشمیر کمیٹی کی جانب سے کیے گئے مقدمات کی پیروی کے لیے سری نگر بلایا گیا ہے۔ اور اجر جزیل کا مطلب کیا ہے؟ عظیم اجر، بڑا اجر۔ اگلا بیٹا تفہیم عبارت دیکھیے اور یہ امتحانی نقطہ نگاہ سے بڑی اہم بھی ہے۔ پہلا سوال دیکھیے آپ کے خیال میں خط کے ضروری حصے
اجزاء کیا ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بیٹا خط کے ضروری سے پہلی لائن میں ہے کہ القاب و آداب، مزاج پرسی، خیریت نگاری، ٹھیک ہے بیٹا، اور آخر میں سلام اور آخر میں اجازت، یہ سب اس کے۔ دوسرا سوال دیکھیے بیٹا، آپ نے غالب کے خط پڑھے ہیں، ان کی زبان کیسی ہے؟ تو آپ تحریر کریں گے کہ ان کی زبان سادہ ہے، فی البدیہی ہے، اور اس میں تصنع یا بناوٹ نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات کہ بے تکلفانہ دوستانہ گفتگو ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکتوب الیہ، آپ کے کاتب و مکتوب الیہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے بیٹا، جی بیٹا اگلا سوال دیکھیے کہ حامد حسن قادری نے غالب کی مکتوب نگاری کی جو خصوصیات بتائی ہیں، اس کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ تو آپ لکھیں گے کہ حامد قادری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ غالب صاحب جو تھے وہ خط لکھنے کے کسی بھی اصول قاعدے کے پابند نہیں تھے۔ اوپر اپنا ایڈریس پتہ لکھا یا نہ لکھا، ڈیٹ لکھی یا نہ لکھی، یہ ان کی مرضی ہوا کرتی تھی۔ القاب و آداب سے کسی کو مخاطب کیا یا نہ کیا، اگر تحریر بھی کر دیا کوئی لقب یا کوئی خطاب تو اپنی طرف سے نئے نئے القابات تحریر کر دیے۔ پہلی سطر سے ہی نفس مضمون یا خط لکھنے کا سبب بیان کر دیا، تو گویا کہ وہ خط لکھنے کے تمام اصول و ضوابط کے جو برسوں سے چلتا آ رہا تھا اس کے پابند نہیں تھے۔ تو یہ ان کی ایک خاص خوبی تھی۔ ایک خاص خوبی ان کی یہ تھی کہ ان کی گفتگو بے تکلفانہ ہوتی تھی، دوستانہ ہوتی تھی، وہ سادہ ہوتی تھی۔ تو یہ بیٹا ان کی خوبیاں بیان کی۔ اگلا سوال دیکھیے، قدیم دستور مکتوب نگاری کیا تھا؟ یہ بیٹا یہ شروع میں پہلی لائن میں لکھا ہے کہ القاب و آداب، مزاج پرسی اور خیریت نگاری جو تھا یہ قدیم دستور تھا خط نگاری کا۔ تو آخری سوال دیکھیے، خط کیوں لکھا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا خط اپنی خیریت بتانے اور دوسروں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے تحریر کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے بیٹا باقی بھی آپ تفہیم عبارات کریں گے، ان کو اچھی طرح پڑھیے، سمجھیے اور نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب اپنے انداز میں آسان اردو میں اپنے الفاظ میں اپنے جملوں میں تحریر کر دیجیے۔ تو آئیے بیٹا اب ہم اپنے لیکچر کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے اعراب۔ بیٹا تلفظ کا لفظی مطلب ہوتا ہے لفظ کی ادائیگی، اور لفظ کی ادائیگی میں زبر، زیر، پیش، سکون اور تشدید کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اور ان کی آوازوں کو آپ کو اچھی طرح ان کی آوازیں آپ کو ازبر ہونی چاہیے۔ آئیے بیٹا دیکھتے ہیں کہ لفظ کے تلفظ کیسے ادا کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے بیٹا عمل، یہاں پہ دیکھیے بیٹا آئین کے اوپر بھی زبر ہے اور میم کے اوپر بھی زبر ہے، یعنی کہ پہلے دونوں حروف پہ زبر ہے اور آخر میں سکون ہے۔ اب اسی وزن پر بہت سارے الفاظ آتے ہیں، جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں غرض، مرض، بدن، بدل، ادب، ازل، بشر، حسد۔ تو ان کی آپ کو ادائیگی کرنی پڑے گی، 2 4 5 دفعہ ان کی ادائیگی کریں گے تو یہ درست تلفظ آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے بیٹا جی، اس کے بعد عقل۔ عقل میں دیکھیے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، باقی دونوں جو حروف ہیں وہ سکون ہے، ان کے اوپر ساکن ہے، تو ان کی ادائیگی بیٹا ایسے کریں گے عقل۔ اسی طرح سے آپ آگے دیکھیے کچھ مثالیں ہیں، جیسے کہ ہے اصل، امن، امر، برق، ترک، جذب، ضرب، حمد، وجد۔ تو ان کی آپ کو ادائیگی بار بار کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد جسم میں دیکھیے بیٹا جی، پہلے حرف کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد دونوں حروف ساکن ہیں، تو اس کی ادائیگی ہوگی جسم، جیسے کہ بیٹا اسم، حرص، ذکر، علم، فکر وغیرہ وغیرہ۔ آگے دیکھیے بیٹا شکر۔ شکر میں پہلے حرف کے اوپر پیش ہے، باقی دونوں حروف پر سکون ہے۔ اب اس پہ دیکھیے بیٹا جیسے حسن ہے، حکم ہے، ظلم ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد دیکھیے اخلاق، یہ بڑا جمع کا وزن ہے، اکثر اوقات جمع جو ہوتی ہے کسی حرف کی وہ اس وزن پر آتی ہے، جیسے اخلاق خود جو ہے وہ جمع ہے۔
خلق کی جمع اخلاق ہے. تو اسی طرح سے آپ یاد دیکھیے اخبار، خبر کی جمع اخبار ہے. اسلاف، اقسام، قسم کی جمع اقسام ہے. افواج، فوج کی جمع افواج ہے. اس کے بعد دیکھیے بیٹا امارا، یہ بھی جمع کا وزن ہے. تو جیسے امیر کی جمع ہوتی ہے امارا، پہلے حرف کے اوپر پیش ہوتی ہے بیٹا، اس کے بعد دونوں حروف جو ہوتے ہیں ان کے اوپر زبر ہوتی ہے. اسی وزن پہ آگے دیکھیے جیسے علماء، غرباء، فقراء، شعراء، شہداء وغیرہ وغیرہ. آگے دیکھیے مذاہب، یہ بھی بیٹا جی ایک جمع کا وزن ہے. مذہب کی جمع ہوتی ہے مذاہب. تو یہاں پہ دیکھیے بیٹا پہلے حرف کے اوپر بھی زبر ہے، دوسرے حرف پہ بھی زبر ہے، اور اس کے بعد زیر ہے اور آخری حرف ساکن ہے. جیسے کہ فوائد، قواعد، مقاصد، مساجد، جمع کا وزن ہے بیٹا. اسی طرح سے جلوس دیکھیے اور عالم. اس کے بعد دیکھیے بیٹا جلوس بھی جمع کا وزن ہے. اس کے بعد دیکھیے عالم، یہ ہے بیٹا فاعل کے وزن پر. فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو. تو جتنے بھی کام کرنے والے ہوتے ہیں بیٹا جی تو وہ اکثر اسی وزن پہ آتے ہیں. جیسے فاعل، عالم، عین کے اوپر زبر ہے بیٹا، اس کے بعد الف ہے، لام کے نیچے زیر ہے، میم ساکن ہے. اسی وزن پہ دیکھیے بیٹا جیسے آخر، تاجر، باطن، باعث، صاحب اور جاہل وغیرہ بیٹا. اس کے بعد دیکھیے مسلم، یہ بھی بیٹا فاعل کا وزن ہے. اسلام لانے والے کو کہتے ہیں مسلم. اسی طرح سے مفلس، مخلص، منصف، انصاف کرنے والا. اسی طرح سے بیٹا مشفق، شفقت کرنے والا. مجرم، جرم کرنے والا. اس کے بعد دیکھیے بیٹا مسافر، یہ بھی بیٹا فاعل کا ہی وزن ہے. مسافر کہتے ہیں سفر کرنے والے کو. جیسے کہ محافظ، حفاظت کرنے والا. موافق، موافقت کرنے والا. مخالف، مجاہد، معالج وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد دیکھیے بیٹا لفظ ہے مصور. مصور کہتے ہیں بیٹا تصویر بنانے والے کو. یہ بھی فاعل کا وزن ہے. جیسے کہ بیٹا اس وزن پر ہے مبلغ، تبلیغ کرنے والا. محقق، تحقیق کرنے والا وغیرہ وغیرہ بیٹا. تو ان الفاظ کو بیٹا آپ نے بار بار پڑھنا ہے. دیکھ کے پڑھیں آپ بار بار. تو آپ دیکھیے کہ 1 2 4 دنوں ہی میں یہ درست الفاظ آپ کی زبانوں پہ خود بخود جاری ہو جائیں گے. تو بیٹا اس کے بعد یہ ہمارا لیکچر اختتام کو پہنچتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ سب باتیں آپ کو اچھی طرح ازبر بھی ہو گئی ہوں گی اور سمجھ بھی آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو. آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم.